السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ناؤ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اچھا جی، 2 دن کی بارش میں کراچی ڈوبا لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں، لاوارث کراچی کو کوئی پوچھنے والا باہر نہیں ہے۔ میئر کراچی ضرور اپنی ویڈیو ڈالتے رہے کہ جناب میں اس وقت یہاں پر ہوں، ملی ندی پر ہوں، کبھی وہ لیاری ندی کی سٹوری سناتے رہے، لیکن گھروں تک میں پانی آ گیا، پہلے انتظامات نہیں کیے گئے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات یہ کریں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی MNA کراچی کی بیٹی ہیں، ظاہر ہے ہماری بہنوں کی طرح، سبین غوری صاحبہ، ان پر پولیس کا تشدد، ایم کیو ایم خاموش۔ اب کیا ایسی مجبوریاں ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی کہ ایم پی اے پر پولیس والے تشدد کر دیں؟ عامر صدیقی پر ہوا تو کوئی آواز نہیں اٹھی، خاموشی چھا گئی۔ اب کیا مجبوریاں ہیں، کیا معاہدے ہیں، کس سے کیا کچھ ہوا ہے، کیا بات کی گئی ہے کہ اپنے MNA اور MP کے تشدد پر بھی جو پارٹی بات نہیں کر سکتی، تو پھر میرے آپ کے یعنی عوام کے اوپر ہونے والے مظالم پر کیا وہ بات کر سکیں گے؟ کیا وہ آواز اٹھا سکیں گے کہ اگر اپنے MNA اور MNA بھی خاتون اور جنہوں نے تشدد کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ اور یہ بات تو جب اجلاس ہوا اور کمیٹی کا، تو پھر پتہ چلا جناب قائمہ کمیٹی میں کہ یہ واقعہ چند ماہ قبل پیش آیا اور ایم کیو ایم کی جانب سے خاموشی رہی زیادہ تر۔ اس پر تو حالانکہ ہلا گلا ہونا چاہیے تھا، پورے ملک میں احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ احتجاجاً آپ گورنمنٹ سے باہر نہیں بھی آئیں، حالانکہ آپ کے گورنمنٹ میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ کو، کہ آپ کی سیٹوں کی وجہ سے تو گورنمنٹ قائم نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی چلیں آپ چپکے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا اس کا، عوام کو دوبارہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اب 20 ارب روپے آپ کو مل گئے ہیں، تو اس سے شاید آپ کو تو ہوگا ہی فائدہ، لیکن عوام کو شاید کچھ فائدہ ہو جائے۔ بارش میں آپ نہیں نکلے، اپنے MNA پہ آواز نہیں اٹھا سکے، وہ خاتون ہے، خاتون کے حوالے سے تو ویسے بھی کم از کم آپ آواز اٹھا دیں تو ہمدردیاں پورے پاکستان سے ملنی تھی آپ کو، کیونکہ پولیس کا رویہ وہ اسلام آباد کی ہو یا کراچی کی ہو، سب ایک جیسی ہیں۔ پولیس پھر آپ حکومت میں شامل ہیں، چلے جی ہم کہتے PTI کی وہ خاتون تھیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، یہ بات دب جاتی، لیکن پھر بھی PTI والے کم از کم آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگ تو مطلب حکومت میں ہیں، آپ تو ذرا شکایت کرتے، بعد میں جا کر وہ شخص اگر معطل ہو گیا اور انکوائری اور ساری چیزیں، اس وقت کیوں نہیں پوری پارٹی نے آواز اٹھائی؟ یہاں پر عامر صدیقی نے کہا کہ جی مجھ پر تشدد SHO نے کیا ہے، میرا فون فلاں جی SSP فون نہیں اٹھاتا، مطلب یہ حال ہو گیا ہے۔ پھر آپ تنقید کریں تو پھر برا مانتے ہیں کہ جی یہ کیا بات کر دی۔ اسی لیے جب یہ بارشوں میں لوگ ڈوبے تو وہی سیاست، یعنی کہ انتظار کیا جاتا رہا کہ سورج نکل آئے، کہیں خشک جگہ ہو، سارا نمٹ جائے، سمٹ جائے، پانی نکل جائے، تو پھر ہم پریس کانفرنس کریں گے، پھر تصاویر جاری کر دی جائیں گی، یہ دیکھیے جی ایم کیو پاکستان کے لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے جناب بڑا عوام کے غم میں شریک ہوئے۔ اور کیا کیا آپ نے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیان داغ دیا کہ کراچی میں حالیہ مانسون برسات نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شارع بھٹو کا بہ جانا پیپلز پارٹی حکومت کی کرپشن کی بدترین مثال ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ سندھ اسمبلی میں خاموش بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود بھی کہ آپ خود کہہ رہے ہیں مانسون بارشوں نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ آپ کے تو اپنے MNA MP پر تشدد ہو رہا ہے، آپ کی خاموشی نے کہ آپ کا بھرم جو قائم کیا گیا تھا کہ جناب بڑے پاورفل ہیں ہم لوگ، 2 وزارتیں ہیں ہمارے پاس، وفاقی حکومت کا ہم حصہ ہیں، ہمارے بغیر تو چل نہیں سکتا یہ نظام، تو آپ کا پول نہیں کھل گیا کہ جناب آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ عوام کے لیے تو کیا کریں گے، آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے جو اسمبلیوں میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور خاص طور پر مجھے تو سبین غوری صاحبہ بہن ہے ہماری، کراچی کی بیٹی ہے، اس پر بھی آواز نہیں اٹھا سکا کوئی شخص۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ دوسروں کے لیے پھر کیا کر لیں گے آپ اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے کیا کریں گے؟ پھر جب یہ آپ کی کارکردگی ہے تو پھر کیا سننے کو ملا ہے آپ کو؟ یہ سننے کو ملا آپ کو کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر کراچی ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں تانے وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد کی ایسی کی تیسی کی، یعنی الطاف حسین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اپنے قائد کی ایسی کی تیسی کر دی، یعنی اپنے قائد کے نہیں ہوئے وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں اور کارکردگی گنوا رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں جی مخلص نہیں ہیں ہم لوگ کراچی والوں سے یا اپنی پارٹی سے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی جنہوں نے اپنے قائد کی ایسی تیسی کر دی وہ ہمیں تانے دیں گے، اب یہ دور آ گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی سیاسی اداکاروں کے پاس کوئی اور چورن منجن نہیں ہوتا، وہ آفت کے وقت کام نہیں کرتے، صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس پر جناب کیا ہوگا؟ اس پر پھر ایک ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی ہلکا پھلکا سا بیان آ جائے گا، ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی، اور پھر ٹائے ٹائے پیش، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بیانات ہوں گے۔
پیپلز پارٹی والے تو ظاہر ہے کھل کر کھیلیں گے اور بات تو صحیح کر رہے ہیں، اس میں کیا انہوں نے بری بات کی ہے۔ اس طرح پھر جو سعید غنی صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، اور وہ بھی بڑی اہم بات انہوں نے لکھی جو آپ سب تو جانتے ہی ہیں، کیونکہ پریس کانفرنس میں بارہا یہ باتیں ہو چکی ہیں، ایسا نہیں کہ پہلی بار میں کوئی بتا رہا ہوں، یہ سعید غنی صاحب نے اشارہ کر دیا، نہیں۔ مثلا انہوں نے کیا کہا ٹویٹر پر، انہوں نے کہا جی بقول مصطفیٰ کمال کے خالد مقبول صدیقی جو ان کے پاکستان کے سربراہ ہیں، بھارتی پاسپورٹ پر بھارت سے امریکہ گئے، یعنی پاکستان کا پاسپورٹ وہاں جا کے پھاڑ دیا۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس موجود ہے، بارہا مختلف پروگرام میں انہوں نے کہا، اور جن کے بارے میں کہا تھا آج ان کے انڈر میں وہ کام بھی کر رہے ہیں، اسی پارٹی میں وہ شامل بھی ہو گئے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وہ آج کے ایجنٹ دیکھ لیجیے جناب، کہ خالد مقبول یہاں سے پاکستان سے بھاگ کر گئے تھے اور وہاں جا کے پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا، اور پھر بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے تھے، اور پھر بڑا مشکل اور یہ سارے انہوں نے طے کیا، اور پھر یہاں کے وہ سربراہ بن گئے MQM پاکستان کے۔ اب وہی بات تو انہوں نے دہرائی ہے، سعید غنی صاحب جو وزیر بلدیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول بھائی پاسپورٹ ظاہر پاسپورٹ بھارت سے امریکہ گئے۔ اب کیا کہا جائے گا جناب، اس پر کوئی جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اب اس پر جواب دیجئے، جو کچھ کہا گیا ہے سعید غنی کی جانب سے کہ یا تو ایسا نہیں ہے، معافی مانگ لیں گے، بیان غلط تھا، اگر اس بیان پر آپ موجود ہیں اور آج بھی کھڑے ہوئے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی تھا، تو پھر تو لوگ حق بجانی بھی ہیں پوچھنے پر کہ جناب اگر وہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی پھاڑ دیا تھا اور آپ کے ایجنٹ اگر ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں؟ آپ تو اداروں کے ہاتھ مضبوط کیجیے اور بتائیے، ثبوت دیجیے کہ یہ شخص وہ ہے جناب، یہ کرتا رہا ہے، یہاں پر قانون کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی والے ہوں یا نون لیگ والے ہوں یا PTI والے ہوں، یہ تمام باتیں تو وہ کریں گے اور بات بھی کی جائے گی۔ تو یہ دو تین چیزیں بڑی اہم میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔ اور بارش میں جو کچھ ہوا وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی، ہاں یہ بات درست ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی NFC کی مد میں 2000 ارب سے زائد روپے نے ملے، اور اس کا کون سے میگا پروجیکٹس کیے ہیں سندھ حکومت نے وہ ہمیں بتائیے، خاص طور پر کراچی میں۔ کراچی کے حوالے سے کوئی جس طرح کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، کراچی کو تو ہم نے بنا دیا۔ اب تو دور یہ آ گیا کہ خود تسلیم کر رہے ہیں آپ کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی بہترین کارکردگی ہے مریم بیوی کی، مریم نواز شریف صاحب کی۔ اب ہے یہ باتیں ہم کہتے تو ہم پہ تو فوراً الزام لگا دیتے کہ جی نون لیگ کے ہیں، جی بک گئے، تو اس کا مطلب بلاول بھی بک گیا۔ بلاول صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کی کارکردگی ہوتی یا میئر صاحب کی کارکردگی اس طرح کی ہوتی کہ نون لیگ کے لوگ وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے اسلام آباد اور لاہور میں کہ جناب بہترین کارکردگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی چوتھی حکومت ہے سندھ میں، اور کارکردگی دیکھیے جناب انہوں نے تو کیا کراچی کو پیرس اور سندھ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ اس کے باوجود اگر آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو حق بجانی پہ لوگ کہنے میں جناب چوتھی حکومت ہے، فائدہ کیا ہوا ہے عوام کو؟ اچھا ایک اور اس پر بھی جاتا ہوں میں، بلاگ لمبا نہ ہو جائے، ایک اور خبر جاتے جاتے میں آپ دوں آپ کو۔ ایک سندھی ہمارے دوست ہیں ابھی بلاگر، انہوں نے ہم کیونکہ یہ باتیں ہمیں تو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی گورنر سندھ کی چھٹی ہونے والی ہے، اور دو تین بیانات ان کے بڑے ناگوار گزرے ہیں کچھ لوگوں کو، خاص طور پر جو مسلسل وہ کہتے رہے نا کہ جی بھائی آ رہے ہیں بھائی آ رہے ہیں، اور بعد میں جب وہ کہا جاتا ہے خالد جس طرح کہا فیصل واڈو صاحب نے کہ سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ ہو گیا اور نٹ بولٹ کس دیے گئے ہیں، تو پھر وہ بھائی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کراچی میں سب کوئی بھائی کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگوں کو تو پتہ ہے بھائی کون ہے بھارت۔ تو اس طرح کے بیانات ان کو ناگوار۔ ایک اور بیان انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ ووٹ آپ کسی کو بھی دیں، نکلا پھر آپ کا ووٹ، تو یہ کیا بتانا چاہ رہے تھے دھاندلی کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ناگوار گزرا۔ اور یہ اس طرح کی باتیں ظاہر ہے گورنر کے منصب پر کوئی شخص فائز ہے اور اس طرح کی بات کرے گا تو پھر ظاہر بات تو ہوگی۔ اب ان کو تبدیل اگر کیا جا رہا ہے کہ اپنے لوگ بھی، سوشل میڈیا کی خبر کے مطابق بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے جن کا نام ہے مالک غوری۔ یہ مالک غوری کون ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مالک غوری صاحب جو ہیں نئے گورنر سندھ بن جائیں، کیونکہ نون لیگ چاہ رہی ہے، نون لیگ کی جانب سے سندھ میں جو ان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی شخص ہو گورنر ہاؤس میں، تاکہ وہاں سے وزیر اعظم آتا ہے یا وہاں کے گورنر صاحب آئیں یا وہاں کے وزیر اعلیٰ آ جائیں، تو کوئی تو ہو جہاں داد رسی ہو ہمارے کارکنان کی بھی، ہم جا کے بیٹھ سکیں۔ تو نون لیگ تو یہ چاہتی ہے کہ MQM کی جانب سے سوشل میڈیا خبر ہے کہ مالک غوری صاحب کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا یہ مالک غوری کون لے کر آ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی بحث ہے لمبی۔ اور حیدرآباد رضوی صاحب آپ کو معلوم ہے وہ اوبر چلاتے رہے کینیڈا میں، اور یہاں کے ماشاءاللہ بلڈر بنے ہوئے، اور کنور معیز جن کے خلاف وہ کارروائی کی تھی فیض حمید اور سارے لوگوں نے، انہوں نے بہرحال معافی طلبی سنا ہے، خبروں کے مطابق حیدرآباد رضوی صاحب کی کرا دی ہے، تو آج کل ان کی پانچوں گھی میں، تو بہرحال ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کہا ہو کہ جناب ان کو اپنا بندہ ہونا چاہیے۔ خیر گورنر سندھ کے حوالے سے مزید خبریں میں آپ کو دوں گا،
کہ مالک غوری کون ہے، کس نے کہا ہے، اور کیا بن بھی سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، یا ہمارے عوامی گورنر کامران ٹسوری صاحب ہی مزید رہیں گے۔ اچھا، نون لیگ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جناب اس سال میں تبدیلی آنی ہے گورنر کے حوالے سے۔ میرے پروگرام میں بھی لوگوں نے کہا ہے، ویسے بھی اگر آپ بات کریں نون لیگ والوں سے تو برملا وہ اظہار کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر بھی کہ جناب ہم بہت ہو گیا، اب اس کو تبدیلی کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، سبین غوری صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہونی چاہیے پورے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، سندھ، سکھر میں، جہاں جہاں اردو بولنے والے موجود ہیں، یہاں ووٹر سپورٹر ان کے موجود ہیں، کیونکہ خاتون ہیں، بیٹی ہیں کراچی کی، ان کے ساتھ یہ واقعی زیادتی ہوئی، اس پر آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی، کنڈیم کرنا چاہیے سب کو۔ اور اس طرح عامر صدیقی صاحب پر SHO صاحب نے تشدد کیا، اس پر بھی کوئی نہ کوئی آواز اٹھائی جانی۔ اچھا، مجبوریاں نہیں معلوم ہمیں بھائی کیوں، کیسی مجبوریاں کہ جس کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی، بالکل بھی خاموشی چھائی ہوتی ہے، مطلب اپنے لوگوں پر اگر اس طرح کی کوئی زیادتیاں ہو رہی اس پر تو کم از کم آواز اٹھا لیں۔ عوام تو یہ چھوڑے، ویسے چھوڑا ہوا کر آپ نے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بہرحال پریس کانفرنس اچھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا ولاگ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم مختصر کر کے اس کا اختتام کریں گے۔ ہم اگلے ولاگ تک کے لیے میری اجازت،